قسم کی تعریف کبریائی اور بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا تنہا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام کے مستحق تمام انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اپنی ہدایات دے کر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے صراط مستقیم کا راستہ بتانے کے لیے مبعوث کیا۔ بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کوثر پڑھی ہے، اور اسی سورت کی روشنی میں کچھ اور نصوص آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور جس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ذوالحجہ کی دوسری تاریخ ہے، تو ذوالحجہ کے مسائل ہی بیان کیے جائیں گے۔ ذوالحجہ ہے، قربانی کے مسائل ہیں، اس کے فضائل ہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے ہی آپ سے گفتگو ہوگی۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، یا حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، اور یقین رکھیے کہ آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ فجر کی شروع کی آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ قسم ہے فجر کی، شفع اور وتر کی، اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 رات ہیں، اسے مفسرین عشرہ ذوالحجہ کی پہلا عشرہ لیتے ہیں۔ شفع اور وتر سے، شفع سے مراد قربانی کا دن اور وتر سے مراد عرفہ کے دن لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ سورہ فجر میں بھی اس کا تذکرہ آیا، قربانی کا، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت، اور سورہ کوثر میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا۔ اس طرح سے قرآن مجید کے اور کئی مقامات پر اس کے تذکرے ہیں، لیکن اس سب کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ حاضرین، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ محترم مہینوں میں سے دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ پہلا مہینہ گزر گیا ذوالحجہ کا، ذوالقعدہ کا، دوسرا ذوالحجہ کا چل رہا ہے، تیسرا محرم کا آئے گا۔ یہ لگاتار ہمیں لگ بھگ کم و بیش 90 ڈیز محترم مہینے ہمارے سروں سے گزر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے خاص آفر اور موقع دیا ہوا ہے امت مسلمہ کو کہ اس میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کر کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیں، اور برائیوں سے دور رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا بندوبست کر لیں۔ تو انہی مہینوں میں سے ایک دوسرا مہینہ چالو ہے، اور اس کا یہ پورا عشرہ، احادیث کی روشنی میں یہ پورا عشرہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ عشرہ مطلب 10 دن، تو ذوالحجہ کا پہلا 10 دن، ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں کم و بیش، عشرہ مطلب 10 اور 10 یا 30، کم و بیش 30 یا 29 دن کا مہینہ بنتا ہے۔ تو 3 عشرے ہر مہینے میں ہوتے ہیں، چاہے انگریزی ہو یا عربی ہو۔ تو پہلا عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل ایام ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے تمام، اب دنیا کے کیا کہیں، سال کے دن ہی کہے جائیں گے، تو سال کے تمام دن، یعنی 365 دن پکڑ لو یا 355 دن پکڑ لو، 65 بولے تو 55 اس میں انکلوڈ ہو گیا، تو یہ 365 دنوں میں سب سے بہترین دن، افضل دن کون سے ہیں؟ ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کیا ان دنوں سے بہتر جہاد فی سبیل اللہ میں جانا بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ میں جانا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے، سوائے ایک شرط کے، اللہ کہ کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور اپنے جان و مال میں سے کوئی چیز واپس لوٹ کر لے کر گھر نہیں آیا، یعنی وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ اگر شہید ہو گیا تو ان 10 دنوں سے افضل اس کا کام ہو جائے گا،
اور اگر غازی بن کر کے آتا ہے تو اس کا جہاد میں جانا ان 10 دنوں سے افضل بہرحال نہیں ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جان مان لے کر کے جانا میدان جہاد میں کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور غازی بن کر کے واپس آنا مقابلہ نہیں کر سکتا ان 10 دنوں کی عبادت کا. تو کتنی فضیلت کی بات ہے یہ. لیکن ہم سب اس کی فضیلت سے اتنے ہی غافل ہیں. یعنی ہمارے سروں سے یہ ایسے ہی گزر رہا ہے کہ جیسے عام دن گزر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کتنی اہمیت کا دن ہے, کتنی اہمیت کے فضیلت کا دن ہے, اور کتنا اس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک, رسول پاک کے نزدیک, صحابہ کے نزدیک, ہمارے اسلاف کے نزدیک کیا اس کی اہمیت ہے ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. چل رہے ہیں جیسے گدھے کے اوپر سونا رکھو یا گوبر رکھو, اس کو تو بوجھ لگے گا. گوبر بھی بوجھ ہے اور سونا بھی بوجھ ہے. اس کو نہیں معلوم کہ سونا کتنا قیمتی ہے اور گوبر کتنا اس کا الٹا ہے. تو ہمارے سروں سے ایسے ہی گزر رہا ہے کہ ہمارے پیٹھ پر گوبر لدا ہوا ہے, چلے جا رہے, بوجھ اتار کے پھینک دینا ہے بس. سمجھو میرے بھائیو کتنی اہمیت کا دن ہے, کتنی اہمیت کا دن ہے یہ کہ ہمیں صحابہ اسلاف میں سے کہتے, سعید بن زبیر کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھتے تھے اللہ کی عبادت میں کہ ان جیسا دوسرا کوئی کرنا چاہے تو تھک جاتا تھا. کیا کرتے تھے بھائی, آپ سوچیں بھائی کون سی عبادت کرتے تھے وہ کہ دوسرے نہیں کر پاتے تھے. تو کہیں وہ گڈھا نہیں کھودتے تھے, کنواں بنانا ہے, بہت گہرا گڈھا کھودیں گے, ہمارے کنویں میں زیادہ پانی آئے گا, ایسا نہیں تھا. عبادت کرتے تھے لگاتار. روزہ ہے, تلاوت قرآن ہے, نوافل کا اہتمام ہے, صدقہ و خیرات ہے, کسی یتیم بیوہ کی مدد ہے. وہ لگاتار ایک سے ایک بڑھ کے ایک کام کیا, دوسرا کام کیا, تیسرا کام. لوگ سوچتے ہیں کہ آدمی تھکتا نہیں ہے. وہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں کہ ایک نیک کام چھوٹ گیا. مان لو کسی کا روزہ, ہمارا روزہ نہیں ہے, ایک نیک کام سب سے نیک کام ہے. کیونکہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے اس پر عمل کر لوں میں. تو آپ نے کہا علیک بالصیام, کہا روزہ رکھو. پھر دوسرا سوال کیا دوبارہ, تو اللہ نے پھر کہا علیک بالصیام کہ فإنہ لا عدل لہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کی عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے. دیگر اور عبادتوں کے بدل ہو سکتے ہیں, مثل ہو سکتے ہیں, لیکن روزے کا کوئی مثل و بدل نہیں ہے. اس لیے روزے کو لازم پکڑو. تو ان دنوں میں بھی وہ لاگو ہوتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یوم النحر چھوڑ کے, یوم النحر ایام تشریق چھوڑ کے 9 دن بچتے, ان 9 دنوں میں ہم جو بے بدل عبادت ہے, نیکی ہے, وہ ہم نے کرنا چاہیے. اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ کریں اس بات کو, کر سکے. چھوٹ گیا, ایک دن چھوٹ گیا, 2 دن چھوٹ گیا, کوئی بات نہیں ہے, جتنا ملا اتنا تو کر لینا چاہیے. تو روزہ سب سے بہترین عمل. پھر آپ کے پاس آتا ہے, خاص طور سے ہم اہل حدیثوں سے نالا ہیں کہ وہ فرائض کا تو اہتمام کر لیتے ہیں, لیکن نوافل جو سنن رواتب ہیں, سنن رواتب کتنے ہیں وہ؟ سنن رواتب 12 ہیں. ان 12 کا اہتمام بہت مشکل ہو جاتا ہے. فرض پڑھے بھاگے, فرض پڑھے بھاگے, فرض پڑھے بھاگے. کم سے کم ان سنن رواتب کا تو اہتمام کر لو بھائی. 4 ظہر سے پہلے یعنی فرض, اور 2 ظہر کے بعد, یہ 6 ہو گئے. عصر میں نہیں ہے. مغرب میں 3 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت ہے, 2 رکعت سنت. ایسے ہی عشاء میں فرض کے بعد 2 رکعت, اور فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت. تو فرض سے پہلے 2 رکعت فجر, اور ظہر میں 6, 6 2 8, مغرب میں 2 10, اور عشاء میں 2 12. یہ 12 رکعت سنن رواتب ہیں. ان کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر. اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. فضیلت اور فضیلتیں بھی ہیں. تو ہمیں کم سے کم ان 12 کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے اوپر بھی کرے تو اور زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ جن مہینے, جن ایام, جن گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں, اس کی فضیلت کا یہ دن گزر جانے کے بعد ہم سوچیں گے تو بھی نہیں پائیں گے. نہ جانے کس کی زندگی وفا کرے آگے, ان 10 دنوں کے بعد زندہ رہے نہ رہے تو افسوس کا موقع نہ رہے کہ ہم نے گنوا دیا تھا. تو سنن و نوافل کا اہتمام, تعاون کا اہتمام. تعاون کا اہتمام میں بہت ساری چیزیں. تعاون میں آپ پیسہ دے سکتے ہیں, تعاون میں آپ کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, تعاون میں کسی کا سامان اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ سکتے ہیں یا اس کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں. آپ گاڑی سے جا رہے ہیں تو گاڑی اگر
آپ کا بیک سیٹ خالی ہے تو آپ کسی کو بٹھا سکتے ہیں، بہت ساری شکلیں آپ نکال سکتے ہیں تعاون کے لیے. تعاون جب بولو تو سمجھتا ہے کہ جیب میں سے پیسہ نکال کسی کو دینا ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایک شکل ہے، لیکن تعاون کی بہت ساری شکلیں ہیں. ان تمام چیزوں میں اس میں ہم زیادہ سترک ہو جائیں. راستہ جا رہے ہیں، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا ہے، روڑا ہے، پتھر ہے، کچھ بھی ہے، اٹھا کے ہم نے اس کو الگ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، نیکی ہے. اور نیکی کا ثواب ان دنوں میں تو اور ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم نیکیوں کے کون کون سے کام کر سکتے ہیں ان دنوں میں. تو ایسے ہی ہم تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن کا عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا ہے، ان دنوں میں ہم اہتمام کر لیں، اور ان 10 دنوں میں اگر ہم قرآن ایک پڑھ کر کے تلاوت کر کے ختم کر لے تو بہت سارا ثواب ہمارے پاس، ہماری نیکی ہمارے کھاتے میں آ جائے گا، نامہ اعمال میں آ جائے گا. کون سا بوجھا کا ہے بھائی؟ اب آج تو زمانہ قرآن اٹھانے کا بھی نہیں رہ گیا ہے، آپ کے موبائل میں موجود ہے. آپ اپنے موبائل میں نہ جانے کیا کیا یوٹیوب پہ دیکھتے ہو، فیس بک پہ دیکھتے ہو، انسٹاگرام پہ دیکھتے ہو، جتنے سوشل میڈیا سب میں کیا نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں ہم اور آپ. تو کیا اس میں ہم اپنے نیکیوں میں اضافے کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت سنیں، بیانات سنیں اچھے علماء کے، اور اس کو اپنے گرہ باندھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ سب نیکیوں کے بہت سارے سورس ہمارے پاس ہیں، وہ کر سکتے ہیں ہم. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں. ان افضل دنوں کو ہم کیسے گزاریں، وہ ہمارا لک آؤٹ ہے کہ ہم کیسے گزاریں، کیا کیا نیکیاں کریں. ایک کے بعد دوسری نیکیاں، دوسرے کے بعد تیسری نیکیاں. کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے جاؤ، ہاسپٹل میں جانا ہے ہاسپٹل میں چل جاؤ، گھر پہ جانا ہے گھر پہ چل جاؤ، جنازہ حاضر ہے جنازے میں چلے جاؤ. یعنی بہت ساری شکلیں بھائی. سلام میں اضافہ کر دو، آپ سلام میں اضافہ کر دو، ہر ملنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھی بڑی نیکی ہے. صحابہ تو سلام کرنے کے لیے بازار بھی چل جاتے تھے. تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، ان کا اضافہ کر لو آپ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کے کلمات آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے کرتے بھی ان کو آپ کہتے رہو. یہ ساری چیزیں مل کر کے ہمارے نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیں گی. اور ایک جب عادت بن جائے گی تو آپ کام کرتے کرتے بھی ان چیزوں کو کہتے رہیں گے، اور آپ کو کوئی بار نہیں محسوس ہوگا. کوئی مجھے نہیں، اس تسبیح لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان گنت بولنا ہے، ان گنت بولنا ہے. تسبیح کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تسبیح تو صرف وہ 33 کا جو ہے یا 100 کا جو فگر ہے اس کے لیے کہیں ضرورت پڑ جائے، ورنہ پڑھتے رہو. بھائی گن گن کے کیوں پڑھنا؟ اللہ کی تعریف گن گن کے کیوں کرنا؟ جب اللہ بے شمار دینے والا ہے نیکیاں، تو ہم گن گن کے کیوں لیں بھائی؟ ایسے کیوں نہیں لیتے؟ بھر بھر کے، ایک بھر بھر کے لینا ہوتا ہے، گن گن کے لینا ہوتا ہے. تو اگر اللہ رب العالمین نیکیاں بھر بھر کے دے رہا ہے تو ہم گن گن کے کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ایک اور بات ہمارے یہاں جو پرچلت ہے وہ 3 یا 4 دن زور سے نماز کے بعد تکبیرات کہتے ہیں، ہے نا، زور سے. جبکہ سنت میں یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے پورا ایام تشریق یعنی 13 دن تک ہمیں تکبیر تحلیل میں اضافہ کرنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے. صحابہ کا اس پر عمل تھا، بلکہ ان کو دیکھ کر جیسے بولتے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. جب وہ بازار میں جا کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے تھے تو جو غافل ہوتے تو ان کو بھی یاد آتا تھا، جو بھولے ہوئے ہوتے ان کو بھی یاد آتا، اور وہ بھی ان کے ساتھ تکبیر بولنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ہم تو بالکل بھولے رہتے ہیں، ہے نا. کہاں سے شروع کریں گے؟ عرفہ سے شروع کریں گے، اور وہی نمازوں کے بعد پکڑ لیے ہیں کہ نمازوں کے بعد ہی بولیں گے، نہ آگے نہ پیچھے. وہاں پڑھ کے نکل گئے، ہو گیا. بھائی نمازوں کے بعد اگر ہم نے فکس کر لیا ہے تو جو عمل اللہ کے رسول سے صحابہ سے نہ ثابت ہو مواقع ہونے کے بعد اور وہ ہم کریں گے تو اس کا نام تو بدعت ہو جائے گا. بدعت اور کس چیز کا نام ہے بھائی؟ اچھائیوں کو ہی کوئی نام دے دینا، کوئی وقت دے دینا، کوئی دن دے دینا، وہی تو بدعت بن جاتا ہے. ورنہ تکبیر تحلیل کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک وقت دے دیں جو وقت صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول نے نہیں، ان وقتوں میں نہیں کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، تو بدعت بن جاتا ہے. تو ہم نے بدعت بنا لیا اس کو. تکبیر تحلیل تو کہتے ہیں لیکن بدعت کے انداز میں کہتے ہیں، اور جو سنت کے انداز میں ہوتا ہے وہ ہم چھوڑے بیٹھے. ہمیں
تکبیر تحلیل اپنی ہر بیٹھک میں، اپنے کام کاج کی جگہ پہ، اپنے آفس میں، اسکول میں، جہاں بھی ہمیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کہتے رہنا چاہیے. اگر آپ کے کہنے سے کوئی دوسرا کہے گا تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس کے بھی کہنے کا ثواب آپ کو ملے گا. کہنے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کے کام پر رہنمائی کرتا ہے کسی کی، تو جتنا کرنے والوں کو ملے گا اتنا بتانے والوں کو ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کئی گنا ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایسے ہی خاموش رہیں گے تو اپنا بھی ثواب ضائع کر دیں گے اور دوسرے طرف سے جو آپ کو آنے والا ہے وہ بھی آپ ضائع کر دیں گے. لہذا کوشش کرو کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر مطلب اللہ اکبر، تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ، تسبیح مطلب سبحان اللہ، اور ایک آتا حوقلہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آپ جیسے سادے الفاظ میں سیم کلمہ ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، ہے نا، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ آیا نا، تو یہ پڑھو. چوتھا کلمہ جو ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس کو پڑھو کثرت سے. آگے جو کلمہ ہے کلمہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت سے پڑھو آپ. تو یہ ہیں وہ کلمات جنہیں ہم بدل بدل کر کے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ان دنوں کی ہم قدر کریں گے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس میں بالخصوص ایک دن ہے یوم عرفہ. یوم عرفہ کا روزہ بڑا ثواب کا حامل ہے. 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس کے اندر بتایا گیا ہے. 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ. اور وہ کون سی تاریخ کو آئے گا ہمارے یہاں؟ اس میں عرب اور عجم کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ روزہ ہے. اور جیسے رمضان کا روزہ ہم اپنے یہاں کے مطلع کے حساب سے رکھتے ہیں چاند دیکھ کر کے، ویسے ہی عرفے کا روزہ بھی اپنے حساب سے جس دن ہمیں چاند دکھا انڈیا کے اندر اسی اعتبار سے ہمیں عرفہ کا بھی روزہ رکھنا ہے. سعودیہ میں کیا ہے، لیبیا میں کیا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اگر وہاں ایک دیکھیں گے تو دوسرا وہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. ہاں، رہا ثواب دینا اللہ رب العالمین کے، تو اللہ رب العالمین کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں عرفہ میں لوگ حاجی وہاں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں حاجی وقوف کرتے ہیں اور وہ اس دن اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے وغیرہ ذالک بخشتا ہے. عرفہ کے دن عرفہ کے میدان والوں کے لیے ایسا نہیں ہے، نیکی سب کو ملے گی اپنی اپنی نیتوں کے مطابق. تو ہم عرفے کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے انڈیا کے مطلع کے حساب سے رکھیں گے، اور وہ انشاءاللہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، آنے والا جمعہ یوم عرفہ پڑ رہا ہے. ویسے آپ کے علم کے لیے یہ کہ دنوں میں جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن چونکہ یوم عرفہ جمعہ کو آ رہا ہے ایک دوسری وجہ ہے، ہم جمعہ کو روزہ نہیں رہے ہیں، ہم یوم عرفہ کو روزہ رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس لیے جمعہ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہوگا اور وہ ممنوع روزے میں نہیں آئے گا. لہذا جمعہ کا روزہ انشاءاللہ یوم عرفہ کا ہوگا اور اس دن ہم روزہ رکھیں گے، اور وہ روزہ رکھنے والا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ حاصل کر لے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کے لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کے لیے توبہ استغفار بہت ضروری ہوتا ہے. بغیر توبہ اور رجوع کے وہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. یا تو حق ہے تو حق ادا کر لو، اور حق ادا کرنے والی بات نہیں ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں اور بڑی بڑی کوتاہیاں اللہ کی شان میں ہیں تو اس سے توبہ کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، معافی مانگ لو کہ اللہ ایسا نہیں ہوگا، تب وہ معاف ہوگا. چھوٹے چھوٹے اعمال خیر سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے اعمال خیر سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بڑے گناہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں، زبان سے کہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تم معاف کر دے، ٹھیک ہے، تب وہ معافی ہوتی ہے. اپنے یہاں بھی یہ چھوٹی موٹی چیز، کسی کے پیر سے پیر آپ کا ٹکرا گیا، اگر آپ کا بڑا ہے وہ تو اس کا ایسا دیکھ لینا آپ کے روح کپوا دیتا ہے، آپ کی روح کا، تو آپ کو سوری چچا معاف کیجیے، تو آپ نے وہ جملہ استعمال کیا نا سوری معاف کیجیے، کیوں کہ سامنے والا بڑا ہے، احترام ہونا چاہیے. غلطی سے پاؤں لگ گیا یا غلطی سے کہیں ہمارا ہاتھ لگ گیا جو لگنا نہیں چاہیے، تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا چچا، بڑے ابا، بڑے بھائی معاف کیجیے گا. تو وہ جو غصہ چہرے پر ہوتا ہے اس کا فوراً ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک کافور ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں. ہاں اگر ریپیٹ ہو جائے تو پھر وہ غصہ بڑھ جاتا ہے نا، پھر وہ آدمی ڈانٹ دیتا ہے. تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم جب اللہ کے سامنے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے تب وہ معاف ہوگا.
چھوٹے گناہوں کے لیے تو ہمیں ایک کے بعد ایک نیکیاں کر لیں وہ معاف ہوتا رہتا ہے، اور انہی میں سے یہ رمضان، یہ عرفے کا روزہ ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا آفر شاید آپ نے سنا ہو، کوئی بھی کمپنی اتنا بڑا آفر نہیں دیتی بھائی، یہ اللہ کی شریعت کی کمپنی ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دیا امت محمدیہ کہ ایک روزہ رکھو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ تمہارے، کفارہ مطلب مٹ گیا، وہ گناہ مٹ گئے۔ تو ایسے ہی ان دنوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اچھا، انہی دنوں میں ہم اپنے قربانی کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ قربانی کی تیاری، تو قربانی کی تیاری کیسے کرنے کا مطلب ہے، اب کی بار تو ہمارے یہاں بیف منع ہے، بڑے جانور کی قربانی سخت بینڈ ہے، اور ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، بہت زیادہ سترک رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دام بھی جائے اور دھرم بھی جائے اور پٹائی بھی ہو جائے، ہے نا، نہیں، جب اس کا بدل ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آزمائش ہے، ہم نے کوئی اتنی بڑی کوتاہی کی ہے یہ ماننا پڑے گا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چھوٹی غلطی ہو، چھوٹا گناہ ہو، چھوٹی سزا ہو، جو بھی ہو، یہ ہماری کسی غلطی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وبال آیا ہے کہ بڑے کی قربانی ہمارے لیے بین کر دی گئی ہے، تو ہم زیادہ شیر نہ بنیں۔ ایک آدمی کام کرے گا اور پوری مسلم امہ اس کے ساتھ پیسی جائے گی، یا کم از کم گلی محلے کے لوگ پیسے جائیں گے، یا کم از کم اس کا اپنا خاندان پیسا جائے گا، اس کا نوجوان لڑکا، اس کا باپ، اس کا دادا، کوئی بھی اٹھا لیا جائے گا، اور کئی سالوں تک اس کو سڑایا جائے گا۔ اب کہاں جائیں گے؟ ایک گورا جس کو آپ 15-20 ہزار میں لیں گے اور اس کے پیچھے 15-20 لاکھ خرچہ کریں گے اور پورے گھر والوں کو آپ پریشان کریں گے، یہ عقل مندی کی بات ہوگی؟ نہیں۔ اگر سرکار نے منع کیا ہے تو مان لینا چاہیے۔ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، ہیلا ہے، کرو نا اس کے اندر، جس میں آپ کو توفیق مل رہی کرو، اس میں بہانہ نہیں کرنا کہ نہیں وہ بڑا تو منع ہو گیا، آپ قربانی کیسے کریں گے؟ پھر آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا دماغ چلانا ہے۔ نہیں، دماغ نہیں چلانا۔ قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نیکی کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں مگر اس وقت جب اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں دے دیں۔ تو ہماری محبوب چیز اگر یہ بن رہی ہے کہ ہم گورا ہوتا تو گورے میں لے لیتے ہیں حصہ، اب بکرا ہے تو کیا کریں؟ بکرا خریدو، اگر صاحب استطاعت ہو تو بکرا خریدو، وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس میں کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ایک گورے میں 7 لوگوں کا نام آ جاتا تھا، بکرے میں تو ایک ہی کا نام آئے گا۔ آپ اس شک کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کا عمل، نبی کا عمل دیکھو کہ ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا تھا، ایک جانور، ٹھیک ہے؟ تو ایک بکرا لو، جتنے گھر کے افراد ہوں گے آپ کے، ایک کفیل کے ماتحت جتنے ہوں گے اس کو، ان سب کو ثواب ملے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے ثواب دینے کے لیے۔ تو ہم ثواب کے چکر میں کہ 7 نام میں 7 ثواب ملتا تھا 7 لوگوں کو، چھوڑ دیں اس کو، ایک بکرے میں سب کو دے گا اللہ رب العالمین۔ اور ہم ان پریشانیوں سے جو چوری چھپے کرنے والے کے چکر میں پھنس سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہ پھنسائیں۔ کوئی ضروری چیز نہیں ہے وہ قربانی کرنا، قربانی تو منع نہیں ہے نا، قربانی کرنا منع نہیں ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک فریضہ ہے، دینی ایک حکم ہے قربانی کرنا، تو قربانی تو نہیں بہن ہے، قربانی کرنے کا الاؤڈ ہے، نماز پڑھنے کا الاؤڈ ہے، تو ہم ان کو فالو کریں، ایک ضد نہ پکڑے کہ ہم کریں گے ہی، کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے بڑے بھی بدنام، اپنی امت بھی بدنام، ہم خود بھی بدنام، اور اس کے علاوہ جو پریشانی آئے گی انفرادی طور پر وہ الگ بات، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، جانور چھوٹا لیں، کچھ عیب جو اس کے اندر ہے وہ نہیں، جیسے لولا، لنگڑا، کانا، ہے نا، اور بیمار، اور اتنا زیادہ لاغر و کمزور کی گودا ہی نہ ہو، پورے ہڈیاں گن لو آپ، تو ایسے جانور نہیں ہوں گے۔ کان کٹا، کان پھٹا، سینگ ٹوٹا، کھر ٹوٹا، لنگڑا پن جیسے آ جاتا ہے، تو ایسے جانور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات عرض کروں کہ ایسے موقع پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت بکرا لینے کے لیے آیا ہو تو تھوڑا سینگ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، لے لوں کیا؟ تو آپ کی چوائس دیکھو بھائی، آپ اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہو تو آپ کا قربانی سمپورن ہو، مکمل، ہر طرح سے مکمل ہو۔ آپ پہلے وہ دیکھ لو کہ کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، وہ لے لو،
اور اگر اس کے بعد نہیں ملتا ہے اور تھوڑا موڑا کہیں کرچ پرچ ٹوٹا ہوا ہے نکلا ہوا ہے تو کوئی فرق پڑتا، پھر وہ لے لو، وہ تھوڑا سا ہے پھر چل جائے گا، زیادہ نہیں چلے گا۔ کان کہیں رگڑنے میں جانور ہیں، کان جھاڑ میں کہیں رگڑا یا کانٹے وٹے میں اٹک گیا، تھوڑا کان چیر گیا، تھوڑا سا اوپر کا حصہ یا نیچے کا حصہ کدھر سے بھی، آپ پہلے وہ مت لو، آپ پہلے اچھا جانور لو، ہر طرح سے ایک دم صحیح و سالم ہو وہ لو، اور اگر نہیں ملتا ہے تو تھوڑا سا جو عیب ہے وہ کوئی عیب نہیں شمار ہوگا، وہ لے لو پھر۔ لیکن پہلے ہی عیبدار کسے ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا قیمت تھوڑی کم ہے، یہ بکرا 20,000 کا ہے اور یہ تھوڑا سا جو عیبدار ہے، سینگ تھوڑا سا یا دم تھوڑا سا یا کان تھوڑا سا، وہ 15,000 کا ہے، تو 5,000 فوراً لیس ہو رہا ہے، تو آپ کی نظر 5,000 پہ جاتی ہے۔ بھائی وہ 5,000 مت دیکھو، اللہ کی راہ میں آپ پیش کرو قربانی نا، تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے محبوب چیز اس وقت آپ کی آزمائش یہاں پر ہو رہی ہے کہ آپ 5,000 کم کے چکر میں ایک عیبدار لے رہے ہو، جبکہ ہے صحیح سالم جانور موجود ہے، تو آپ نے اپنا محبوب مال اللہ کے حضور نہیں پیش کیا، آپ نے اپنا دماغ شیطانی لگا دیا اور 5,000 کم میں وہ عیبدار بکرا یا جانور آپ نے لے لیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب چیز اللہ کے راہ میں پیش کرو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں واقعہ نہیں سنا سکتا کہ وقت ختم ہو گیا، کہ وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا دے دیا تھا انہوں نے، آپ سب کو معلوم ہے، وہ پورا باغ دے دیا تھا، باغ میں 600 درخت، وہ سب دے دیا اللہ کے راہ میں کہ اللہ کے رسول میرا سب سے محبوب مال یہی ہے۔ بتاؤ، بیوی کو کہا آپ بیگم وہاں سے نکل آؤ، ہم نے سب اللہ کے راہ میں دے دیا ہے، ہم میں سے کسی کے پاس جگر ہے یہ؟ ہم تو 100 200 500 کے لیے ایسے ہی عیبدار جانور لے کے آ جاتے ہیں، اور فتویٰ پوچھ کر کے وہ قائل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں حاج صاحب، نہیں مفتی صاحب، نہیں عالم صاحب، بتاؤ کیسا چلے گا؟ تو یہ ہمارے یہاں آناکانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ کے راہ میں دینا ہے، جس طرح ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں دیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ ہمیں واپس بھی کرے گا۔ مسائل اور بھی ہیں، ایک جمعہ اور باقی ہے، انشاءاللہ اس کے مسائل آنے والے خطبے میں جو بھی خطیب ہوگا اس کے ذریعے سے آپ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جس قدر زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔